انداتا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رنگ رائل نے قدر حیرانی سے پوچھا۔ پورے دکن میں یہ بات مشہور ہے کہ مسلمان ہر ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرتے ہیں، خواہ ظلم ڈھانے والا ان کا بیٹا یا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ تحقیقات کر کے دیکھ لیجئے، اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ دونوں ظالم ہیں تو کیا پھر بھی آپ ہماری مدد نہیں کریں گے؟ رنگ رائل نے اورنگزیب کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اسلام کا تو بنیادی اصول ہی یہ تھا کہ مظلوم کو ظالم کے ہاتھوں سے بچایا جائے اور لوگوں کے درمیان مساوات پیدا کی جائے۔ اورنگزیب اسے جواب دینے کے لیے کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ رنگ رائل نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ایک خوبصورت پیشکش کر دی۔ انداتا، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی بات کو اور واضح کر کے مکمل کروں۔ ٹھیک ہے، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ ڈالو، اورنگزیب نے بڑی نرمی کے ساتھ کہا۔ تم مغل شہنشاہ کے دربار میں ظالموں کے خلاف فریاد لے کر آئے ہو اور میں دکن میں مغل سلطنت کا نائب اور نمائندہ ہوں، اس لیے تمہاری تمام باتیں سنوں گا اور شہنشاہ سے سفارش کروں گا کہ کرناٹک کے معاملے پر ہمدردانہ غور فرمایا جائے۔ مجھے مہاراج رام راج نے حکم دیا ہے کہ میں انداتا کی خدمت میں یہ پیشکش بھی کروں کہ اگر انداتا نے دونوں ریاستوں کو یہ فرمان جاری کر دیا کہ وہ کرناٹک پر 10 درازیاں بند کر دیں تو کرناٹک کے مہاراجہ شکرانہ کے طور پر انداتا کی خدمت میں 50 لاکھ نقد اور 200 ہاتھیوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ رنگ رائل نے بڑی عظیم پیشکش کی تھی۔ اورنگزیب نے پیشکش کا یہ جواب دیا، رنگ رائل، تم فکر نہ کرو، ہم رام راج کی درخواست شہنشاہ تک پہنچائیں گے اور اس میں پیشکش کا بھی ذکر کر دیں گے، مگر فیصلہ کرنے کے مجاز صرف شہنشاہ ہے۔ ہم اس سلسلہ میں وہاں کے حکم کے مطابق ہی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ رنگ رائل جلدی سے بولا، انداتا، میں ایک اور بات کہنا بھول گیا۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ شکرانہ کی اس پیشکش کے ساتھ شہنشاہ بہادر سے یہ بھی لکھ بھیجیے کہ اگر شہنشاہ یوں مدد کرنا پسند نہ کریں تو ہم سب مسلمان ہونے پر بھی تیار ہیں۔ اورنگزیب اس پیشکش پر چونک پڑا۔ تم بالکل بے فکر رہو، اورنگزیب نے اسے اطمینان دلایا۔ ہمارا خیال ہے کہ شہنشاہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ پھر میرے لیے کیا حکم ہے انداتا؟ رنگ رائل نے دریافت کیا۔ اورنگزیب نے اسے زیادہ مطمئن کرنے کے لیے کہا، ہم شہنشاہ کو تمہارے مہاراج کی درخواست بھیج رہے ہیں، وہاں سے جواب آنے تک تم ہمارے مہمان ہو۔ کیا میرے ساتھ میری بہن بھی رہ سکتی ہے؟ رنگ رائل نے پوچھا۔ یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، اورنگزیب نے کہا۔ تم بہن کو ساتھ بھی رکھ سکتے ہو یا پھر ہم اسے کسی ایسے امیر کی حویلی میں بھیج سکتے ہیں جہاں خواتین موجود ہوں اور اسے تنہائی محسوس نہ ہو۔ انداتا، اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ رنگ رائل فوراً مان گیا۔ یہاں سری داسی ضرور گھبرائے گی مگر دوسری بیگمات کے ساتھ اسے تنہائی محسوس نہ ہوگی۔ اورنگزیب نے دربار میں عمرا اور سرداروں پر نظر ڈالی، پھر ایک جگہ نظریں روک کے بولا، امیر عبد المعبود، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کرناٹک کی راجکماری کو چند دن اپنے گھر میں بطور مہمان رکھ لو؟ بسر و چشم عبد المعبود نے خوش دلی سے کہا، میں راجکماری کی مہمان نوازی کو اپنے لیے فخر سمجھوں گا۔ میری لڑکیاں اور گھر کی دوسری خواتین راجکماری کو شاہی مہمان کا درجہ دیں گی۔ اورنگزیب کو راجہ کرناٹک سے ہمدردی ہو گئی تھی، اس لیے اس نے راجہ کے نواسے سری رنگ رائل کو شاہی مہمان خانہ بھیجوا دیا اور اس کی بہن سری داسی کو امیر عبد المعبود کے گھر بھیجوا دیا کہ جب تک کرناٹک کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا بہن بھائی اورنگزیب کی پناہ میں رہیں۔ پھر شہزادے اورنگزیب نے شہنشاہ ہند کو ایک تفصیلی خط لکھا اور بڑے پرجوش الفاظ میں راجہ کرناٹک کی مدد کی سفارش کی۔ بادشاہ کو یہ بھی اطلاع دی کہ راجہ کی خواہش ہے کہ اگر شہنشاہ اس کی مدد پر متوجہ ہو جائیں تو راجہ شکرانہ کے طور پر 50 لاکھ نقد اور 200 ہاتھی حضور شاہی میں پیش کرے گا، نیز یہ کہ اگر شہنشاہ یوں مدد کرنا پسند نہ فرمائیں تو وہ مسلمان ہونے کو تیار ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ بعض تاریخی روایتوں کے مطابق راجہ کرناٹک نے جو درخواست شہزادے اورنگزیب سے کی تھی اسے لے کر راجہ کا ایک معتمد آیا تھا، جبکہ ایک جگہ یہ بھی ہے کہ درخواست لانے والا راجہ کرناٹک کا نواسا تھا جس کے ساتھ اس کی بہن آئی تھی، مگر شہنشاہ جہانزیب کو دارا شکو اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اورنگزیب کی پوزیشن دکن میں مضبوط ہو، اس لیے اس نے شہنشاہ سے اورنگزیب کو حکم بھجوا دیا کہ اس سلسلہ میں راجہ کرناٹک سے مزید گفتگو کی ضرورت نہیں۔ شہزادہ اورنگزیب اپنی عمر کے ساتھ ساتھ مذہبی امور کی طرف زیادہ جھکتا جا رہا تھا، چنانچہ مشہور ہے کہ جو مذہب بادشاہ کا وہ رعایا کا تھا۔ اورنگزیب کے مذہبی جھکاؤ کو دیکھ کے اس کے تمام امراء دوسرے متعلقین بھی مذہب کی طرف دل سے یا پھر مصلحتاً متوجہ ہو گئے تھے۔ عبد المعبود شہزادے کا بہت زیادہ اعتماد کا آدمی تھا،
شاید اسی لیے وہ نماز کا اس قدر پابند تھا کہ اذان کی آواز بلند ہوتے ہی وہ کام چھوڑ کے اٹھ کھڑا ہوتا، ایک نظر اپنے آقا اورنگزیب پر ڈالتا، پھر سیدھا ہو کر مسجد کی سمت لمبے لمبے ڈگ بھرنے لگتا۔ شہزادہ اگر ضروری کام میں مصروف نہ ہوتا تو عبد المعبود کے دیکھتے ہی اس کے ساتھ چل پڑتا یا پھر اسے اشارہ کر دیتا کہ وہ مسجد چلے اور وہ فوراً آ جائے گا۔ عبد المعبود کا گھرانہ بھی اسی وجہ سے نمازی ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی، 2 جوان لڑکیاں، سب کے سب نمازی تھے۔ ان کے صرف ایک لڑکا تھا، عبد الودود، دیکھنے میں اچھا خاصا جوان، مگر طبیعت کچھ عجیب سی پائی تھی۔ گھر میں رہتا تو پھر ہفتوں گھر ہی میں، اور کسی دن گھر سے نکلے تو اس طرح جیسے جنگ پر جا رہے ہیں، کمر میں تلوار، شانہ پر تیر کمان اور سر پر آڑی پگڑی۔ عبد الودود اپنی پگڑی کے کناروں پر سرخ رنگ کی ایک پٹی ٹکواتا تھا جو جھالر کی طرح اس کی پیشانی اور کانوں پر جھولتی رہتی تھی۔ ودود کو ایک خوبصورت اور وجیح جوان کہا جا سکتا تھا، مگر لاآب والی طبیعت نے اسے کچھ سے کچھ بنا دیا تھا۔ آج ایک ہفتہ بعد وہ گھر واپس آیا تھا، مگر گھر میں داخل ہوتے ہی جیسے اس کے قدم کسی نے روک لیے، اس پر سختہ سا طاری ہو گیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو حسب معمول تھا اور شاید مسکرا بھی رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر جو سامنے اٹھی تو بس ایک جگہ جم کے رہ گئی۔ دراصل یہ 2 نظروں کا ٹکراؤ تھا، نظری بھی جوان۔ ایک طرف وہ ہندو دوشیزہ تھی جو اپنی جگہ ایک سنگ مرمر کی مورتی کی طرح جم کے رہ گئی تھی۔ یہ دوشیزہ کنواری کنیا کرناٹک کے راجا رام راج کی پیاری بیٹی راجکماری سری دیوی تھی، جو نزاکت اور لطافت میں باد بہاری سے کسی طرح کم نہ تھی۔ اس کا تراشا ہوا بدن اور کھینچی ہوئی چتونیں کسی وحشی ہرن سے ملتی جلتی معلوم ہوتی تھی، مگر اس وقت ساکت ہو کر امیرزادہ ودود کے چہرے پر ٹھہر گئی تھی۔ امیرزادہ ودود اپنی جگہ حیران و پریشان کھڑا قدرت کے اس حسین پیکر کو دیکھ رہا تھا، جیسے یہ اس کے لیے کوئی عجوبہ ہو، یا پھر یہ کچھ ایسا تھا جیسے اس نے اس سے پہلے کسی ایسی صورت کو دیکھا ہی نہ تھا، اور جب دیکھا تو اس کے تمام حواس اور توجہ سری دیوی کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ نظروں کا یہ بے باک تصادم ممکن تھا کہ کوئی اور صورت اختیار کرتا کہ امیرزادہ ودود کی چھوٹی بہن نگارش اس کے درمیان حائل ہو گئی۔ ودود بھائی، نگارش نے مسکراتے اور ودود کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، یہ ہیں کرناٹک کی راجکماری سری دیوی۔ ودود کو جیسے ایک جھٹکا سا لگا، سر ہلاتے ہوئے بولا، راجکماری اور ہمارے گھر میں سمجھا نہیں نگارش۔ نگارش نے وضاحت کی، جی ہاں بھائی جان، راجکماری ہماری مہمان ہے۔ ابا جان نے انہیں 2 ماہ خالہ جان کے گھر میں رکھا تھا اور اب یہ یہاں آ گئی ہے، یہ ہمارے پاس رہیں گی۔ کیوں رہیں گی یہاں؟ ودود کو جیسے یقین نہ آیا۔ مہمان تو، اور ودود کہتے کہتے رک گیا۔ نگارش شوخی سے بولی، کیوں بھائی جان، کیا آپ کو ان کا یہاں رہنا پسند نہیں؟ نہیں، ودود نے سنبھل کے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ یہ مہمان، ہاں مہمان، ٹھیک ہے، میں یہی تو کہہ رہا تھا، یہ بہت۔ سری دیوی اس وقت تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ وہ نظریں نیچے کیے ہوئے نگارش کے پاس آئی اور دبے لفظ میں بولی، نگارش، یہ تمہارے بھیا ہیں؟ سری داسی نگارش کو لگا رہی تھی، کیا تمہیں شبہ ہے کچھ؟ نگارش نے سری داسی کو گھورا۔ سری داسی گھبرا گئی، نہیں، شبہ کیسا؟ میں تو یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا یہ تمہارے سگے بھائی ہیں؟ سری داسی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نگارش اطلاع کے بولی، اگر یہ میرے بھائی نہ ہوتے تو میں ان کے سامنے کیوں آتی؟ تمہیں تو معلوم ہے کہ میں سب سے پردہ کرتی ہوں۔ سری داسی کو بھی شوخی سوجی، اس نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں کہ تم یہ بھی تو کہتی ہو کہ پردہ اچھی چیز ہے، لڑکیوں کو مردوں سے پردہ کرنا چاہیے، کیوں کہا تھا نا تم نے؟ ہاں کہا تھا میں نے، نگارش نے تائید کی، کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ سری داسی نے فوراً اپنی دھوتی نما ساڑی کے پلو کو اپنے منہ پر کھینچ لیا اور کہا، دیکھو میں نے بھی پردہ کر لیا ہے، اب تم ناراض تو نہیں ہوگی؟ سری داسی، نگارش گھبرا گئی، مگر میں نے بھیا سے تو پردہ کرنے کو نہیں کہا تھا، پھر کس سے پردہ کرنے کو کہا تھا؟ اب سری داسی نے نگارش کو چھیڑنا شروع کر دیا، تم نے کہا تھا لڑکیوں کو غیر مرد کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ نگارش چٹخ کے بولی، میرے بھیا ایسے ویسے نہیں ہیں، یہ تو بہت مغرور ہیں، کسی سے بات تک نہیں کرتے۔ سری داسی نے ہلکی سی سانس لی، پھر بولی، یہ تو اچھا ہوا تم نے پہلی ہی موقع پر بتا دیا، مغرور آدمی چڑچڑے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے پردہ رہے تو زیادہ اچھا ہے۔ نہیں، میں مغرور نہیں ہوں، ودود نے فوراً اپنا دفاع کیا، نگارش نے بس یوں ہی کہہ دیا ہے،
غرور کو تو میں اپنے پاس بھی بٹکنے نہیں دیتا۔ اور سری داسی اس کے بات پر پلو کے پیچھے ہنسنے لگی۔ نگارش کسیانی ہو گئی۔ بھیا تم نے تو مجھے، نگارش کہتے کہتے رکی، تم نے تو کہا تھا کہ میں ایسی ویسی لڑکیوں کو منہ نہیں لگاتا، تم نے یہ بھی کہا تھا کہ میں خود بھی ایسا ویسا نہیں ہوں، اب کیوں مکر رہے ہو؟ دیکھو نگارش، ودود سنبھل کے بولا، تمہارے کہنے کے مطابق یہ راجکماری ہیں اور ودود کی نظر اچانک سری داسی کے آدھے چھپے ہوئے چہرے پر پڑی۔ اسے محسوس ہوا جیسے سری داسی ناراض ہو گئی ہے، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ چپ کیوں ہو گئے ہو بھیا؟ نگارش کی باتوں میں لطف آ رہا تھا۔ ودود واقعی بہت کم بولتا تھا، لڑکیوں سے تو وہ دور ہی دور رہتا۔ ایک دن دیوان جی کی تین بیٹیاں ایک ساتھ اس کے گھر آئیں۔ وہ شوق و شنگ تھی، انہوں نے ہنس کے اور کہہ لگا کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا، مگر ودود کو جیسے غصہ آ گیا تھا۔ اس نے واقعی کسی لڑکی سے بات تک نہیں کی۔ حالانکہ امیر عبد المعبود یہ چاہتے تھے کہ دیوان جی کے یہاں آنا جانا ہوتا رہے، تاکہ ودود کی یہ تنہائی، لاابالی پن اور اکڑ پن طبیعت میں کچھ رنگینی پیدا ہو، مگر ودود نے کسی کو بھی منہ نہیں لگایا۔ بتاؤ نا بھیا، چپ کیوں ہو گئے؟ نگارش نے پھر چیڑا۔ ودود نے کن اکیوں سے سری داسی کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری راجکماری ناراض ہو گئی ہے۔ نگارش گھبرا گئی۔ اس وقت تو ہنسی کی باتیں ہو رہی تھی، پھر راجکماری ناراض کیوں ہو گئی؟ اس نے راجکماری سے معذرت کی۔ راجکماری سری داسی، میں معافی چاہتی ہوں، کوئی غلطی ہو گئی ہے شاید ہم سے۔ سری داسی ایک دم ہنس پڑی۔ نگار، میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ میں تو تمہاری احسان مند ہوں کہ تم لوگ میرا اس قدر خیال رکھتے ہو۔ چاچا جی مجھے تم لوگوں سے کم تو نہیں چاہتی۔ اتنے میں نگارش کی دوسری بہن پرتو آتی دکھائی دی۔ پرتو اور نگارش میں صرف 1 سال کا فرق تھا۔ وہ عمر میں نگارش سے بڑی تھی، مگر دیکھنے میں چھوٹی معلوم ہوتی تھی۔ ودود دونوں بہنوں سے بڑا تھا۔ پرتو کو آتا دیکھ کر سب ہی خاموش ہو گئے۔ پرتو اپنی چھوٹی بہن نگارش سے بھی زیادہ شوخ مزاج تھی۔ اس نے دور ہی ان لوگوں کو دیکھ لیا تھا، قریب آ کے بولی، یہ ودود بھائی آج صبح کہاں سے آ گئے؟ کہیں عید کا چاند تو نہیں نکلا ہے؟ شاید پرتو ٹھیک کہہ رہی ہیں، ودود نے دخل دیا، چاند باہر نہیں بلکہ ہمارے گھر میں نکلا ہے، میں چاند ہی تو دیکھنے آیا ہوں۔ مگر بھیا یہ راجکماری سری داسی ہیں، پرتو نے بائی کو خبردار کیا، راجہ کرناٹک کی نواسی، انہیں ناراض نہ کیجیے گا ورنہ ابا جان آپ کو معاف نہ کریں گے۔ پرتو، سری داسی بولی، تم بھی مجھے بنانے لگی، میں کوئی چھوئی موئی تو نہیں ہوں کہ ہاتھ لگانے سے مرجا جاؤں گی۔ میں کسی سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ تم لوگ میرا کتنا خیال کرتے ہو، میں کتنی مجبور ہوں، تمہارے لیے کچھ بھی تو نہیں کر سکتی۔ نہ ایسی بات نہیں کہتے سری داسی، نگارش نے اسے روکا، تمہارے آنے سے تو ہمارے گھر میں رونق آ گئی ہے۔ سچ کہتی ہوں بھیا، ودود 15 دن گھر سے باہر رہتے، آج تو یہ چھٹے دن آ گئے ہیں اور شاید اب یہ 6 دن تک یہی رہیں گے۔ پرتو نے ٹکڑا لگایا، کیوں نہیں ضرور رہیں گے۔ ودود نے فوراً تائید کر دی، ارے مجھے بھوک لگی ہے، یہیں کڑا رکھو گی کہ اندر بھی چلو گی؟ پھر سب کے سب برآمدے سے گزر کر حویلی کے بڑے ہال میں چلے گئے۔ یہ لوگ ابھی آ کے بیٹھے ہی تھے کہ بچوں کے والد امیر عبد المعبود آ گئے۔ خلاف امید بیٹے کو گھر میں دیکھ کے بہت خوش ہوئے۔ ودود، تم کب آئے بیٹے؟ باپ نے محبت سے پوچھا۔ آج ہی آیا ہوں، بلکہ ابھی آیا ہوں بابا جانا۔ ودود نے بھی اسی محبت سے جواب دیا۔ کتنی دیر ٹھہرنا ہے گھر میں؟ باپ نے دوسرا سوال کیا۔ ودود گھبرایا، اس نے کن اکیوں سے سری داسی کو دیکھا، پھر سنبھل کے کہا، ابا جان، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ابھی چلا جاؤں؟ امیر عبد المعبود نے بیٹے کی نظر سری داسی کی طرف آتے جاتے دیکھ لی تھی، چنانچہ اس نے کہا، میرا مطلب یہ ہرگز نہیں، میں دراصل اس پیاری سی بیٹی سری داسی کو ایک خاص خبر سنانا چاہتا ہوں۔ ضرور سنائیے، میں منع کب کر رہا ہوں آپ کو؟ ودود نے خوش دلی سے کہا۔ امیر نے سری داسی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہیں جانے کی جلدی ہے تو پہلے تم چلے جاؤ، پھر میں اطمینان سے سری داسی کو وہ خبر سناؤں گا جس سے اسے ضرور خوشی ہوگی۔ ودود تو ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر نگارش نے لقمہ دیا، بابا جان آپ اطمینان سے خبر سنائیے، بھائی جان ابھی واپس نہیں جانے کے۔ اس کے ساتھ ہی نگارش اور پرتو ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانے لگی۔ ودود سمجھ گیا کہ یہ اس پر چوٹ ہے، اس لیے فوراً بولا، نگارش ٹھیک کہہ رہی ہیں بابا، ابھی تو میں آ کے بیٹھا ہوں، آپ فکر نہ کیجیے، میں شام تک رہوں گا اور ممکن ہے کل یا پھر پرسوں جاؤں۔ امیر عبد المعبود نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، اچھا بھائی، راجکماری سری داسی
تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اب سلطان قطب الملک شاہ کی شامت آ گئی ہے۔ راجکماری سری داسی نے اپنی بھاری بھاری پلکیں چپکائیں، پھر امیر عبد المعبود کو دیکھا مگر زبان سے کچھ نہ بولی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ قطب شاہ کی اب شامت آ گئی ہے، اس نے میر جملہ سے جھگڑا مول لے لیا ہے۔ امیر عبد المعبود نے خود ہی کہنا شروع کر دیا۔ آج دربار میں میر جملہ کا قاصد آیا تھا، اس نے شہزادے بہادر سے فوراً گفتگو کی درخواست کی اور شہزادے نے اسے نصف گھنٹے سے بھی زیادہ باتیں کی۔ بابا یہ میر جملہ کون ہے؟ ودود نے اچانک سوال کیا۔ امیر نے برا سا منہ بنایا اور بولا، بیٹے آپ ملک کے حالات پر نظر رکھیں تو آپ کو معلوم ہو کہ میر جملہ کون ہے۔ بہرحال اس وقت یہی سمجھو کہ میر جملہ ایک ایسی بلا ہے کہ جسے وہ چمٹ جائے اس کا خون تک چوس لیتی ہے۔ ابھی تفصیل تو نہیں معلوم ہوئی، بس اتنا سننے میں آیا ہے کہ میر جملہ اور قطب شاہ میں چھل گئی ہے اور میر جملہ نے شہزادے بہادر سے مدد کی درخواست کی ہے۔ یہ کہہ کر امیر عبد المعبود باہر چلے گئے اور یہ لوگ پھر آپس میں باتیں کرنے لگے۔